بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے اور خصوصیات امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور خصوصیت اسے کہتے ہیں کہ جو صرف اسی انسان میں وہ صفت اور کمال پایا جاتا ہو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان میں نہ پایا جاتا ہو تو اسے خصوصیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں کہ خاصۃ الشیء لا توجد فی غیرہ، کسی چیز کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے غیر میں نہ پائی جاتی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوگی۔ تو شیخ جعفر شوشتری نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ 3 خصوصیات جو فرمان معصوم سے بھی ثابت ہوتی ہیں، صرف وہی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے چونکہ ایام محرم ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ان 3 خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو زبان معصوم سے جن کی تصدیق ہوئی ہے، اور شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں ان 3 خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ایک لازوال قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے اور حفظ قرآن کے لیے اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد اور عقیدہ امامت کے اور عقیدہ عدل کے تحفظ کے لیے، وہ قربانی ایک بے مثال قربانی ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کی مثال آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک امام حسین علیہ السلام کی یاد زندہ ہے اور ان کا ذکر زندہ ہے۔ تو معصوم جو 3 خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے عطا فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت ہے کہ الامامۃ فی بلدہ، کہ خالق کائنات نے منصب امامت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا۔ اور ان کے علاوہ حالانکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے بڑے بھائی ہیں اور وہ خود بھی امام ہیں اور منصوص من اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بھی امام ان کی اولاد سے نہیں آیا۔ جتنے بھی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں سرکار امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس طرح سے یہ سلسلہ امامت صرف اولاد اور نسل امام حسین علیہ السلام میں چلا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو رب رحیم و کریم نے اس لازوال قربانی کے عوض صرف امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری خصوصیت جو رب رحیم و کریم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ ہے الشفاء فی تربتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی خاک میں شفا رکھی ہے، یعنی وہ کربلا کی سرزمین جو ہے اس کو رب رحیم و کریم نے خاک شفا قرار دیا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا بقا نہیں ہے جہاں پہ کہا جا سکے وہاں کی خاک، اگرچہ مدینہ کی سرزمین ہے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، لیکن اس سرزمین کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی خاک میں شفا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس صحرا میں یعنی کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے تو اس کے متعلق فرمان معصوم کی روشنی میں جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 4 مربع میل جو کربلا کی سرزمین ہے، یہ 4 مربع میل یہ سارے کا سارا حائر حسینی ہے، اور اس 4 مربع میل کے اندر میں سے جہاں سے بھی آپ نے خاک اٹھا لی ہے وہ خاک شفا ہے۔ اور خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جہاں پہ امام حسین علیہ السلام دفن ہیں وہ خاک شفا ہے۔ تو کوئی بھی مرض لاحق ہو، خواہ جسمانی مرض ہو یا روحانی مرض ہو، اگر پوری عقیدت اور پورے یقین کے ساتھ
اگر کوئی انسان اس خاک کو تھوڑا سا چنے کے دانے کے برابر پانی میں گھول کر یا کسی چیز میں استعمال کرتا ہے تو بہت سی ایسی روایات ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ خالق کائنات اس انسان کو اس خاک شفا کی عوض شفا عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری صفت اور تیسری خصوصیت جو خالق کائنات نے صرف امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے اجابت الدعا تحت قبتہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی زر اقدس پر اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا یقیناً بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ میرا اپنا بھی مجرب ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے۔ بلکہ کربلا میں وارد ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر جب نظر پڑے تو جب پہلی دعا انسان مانگتا ہے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں خصوصیات رب رحیم و کریم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، اور لا تعداد دنیا میں ایسے لوگ ہیں اور ایسے زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑے ہو کے جو دعا مانگی ہے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور انہیں میں میری دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ رب رحیم و کریم تمام مسلمان بھائیوں کو اور مومنین کو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، چونکہ یہ بھی ایک قسم کی خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو ایک مرتبہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہ اس زیارت کے صدقے میں خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ استئناف العمل، کہ اب تم نئے سرے سے اپنے عمل شروع کرو، چونکہ پہلے تیری زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے ان کی تختی کو دھو دیا گیا ہے اور صاف کر دیا گیا ہے۔ تو رب رحیم و کریم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو ہم پر حق ہے اس حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔